قرآن مقدس ایک آیت کریمہ کا تلاوت کیا، رب ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے کہ جو اپنے نماز کو بھول بیٹھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنے نماز کو بھول بیٹھا ہے۔ اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے کہ ان نمازی کے خرابی۔ وہ کون سا نمازی ہے؟ کون سا نماز ہے جس کے تو خرابی ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے بعد چھوڑ دو، وہ الگ ہو گیا۔ جو نماز پڑھتا ہے یہ نقطہ الگ ہو گیا۔ ایک نمازی وہ ہے، اور اسی نقطہ کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے کہ جو اپنے نماز کو بھول بیٹھا ہے، جو اپنی نماز کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ کون؟ وہ نمازی جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو قضا کر کے ادا کرتا ہے۔ جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ ان کو مخاطب کر رکھے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنے نمازوں کو بھول بیٹھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی پھل خریدنے کے لیے، کوئی پھل خریدنا ہے، کوئی بھی سامان خریدنا ہے، اگر سامان کا پورا حصہ صحیح ہو، اگر اس کا تھوڑا سا حصہ اگر خراب ہو تو پورا پھل ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس پھل کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس پھل کو لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا خرابی ہونے کی وجہ سے پورا پھل یعنی کہ پورا پھل جو برباد ہو گیا، پورا پھل خراب ہو گیا۔ اب وہ جو اصل قیمت میں جو بیچنے والا تھا، جو اصل قیمت میں اس کو فروخت کرنے والا تھا، اب وہ اصل قیمت میں وہ بکنے والا نہیں ہے، اصل قیمت میں اب وہ کوئی لینے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی خرابی کیا آ گیا؟ وہ پھل ہی اب تو یعنی کہ وہ پھل تو اب تو کوئی لینے والا نہیں ہے، اس پھل کو اب کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو نماز کو بھول بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دو۔ جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز کو قضا کرتا ہے، اور قضا کرنے کے بعد جب اس کو ادا کرتا ہے اللہ ان کو مخاطب کرتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنے نماز کو بھول بیٹھا ہے۔ اب یہاں پہ جو نماز نہیں پڑھتا ان کے بارے میں قرآن عظیم میں اور حدیث مبارکہ میں اور بزرگان دین کے اقوال میں بہت سارے وعید نازل ہوئی ہے، بہت سارے وعیدیں جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور بزرگان دین کے قول کے مطابق اگر کہا جائے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر جو بے نمازی ہے اس کا انتقال ہو جائے اس کو تو یعنی کہ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو، یہاں تک کہ ان کو یعنی کہ مسلمان کے قبرستان کے ارد گرد میں بھی دفن نہ کرو۔ اور حضرت امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے یعنی کہ اس کو قید کر لیا جائے اور اس سے جرمانہ لگایا جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے جب تک وہ نماز کا فدیہ نہ ادا کرے، اور جب تک وہ عہد نہ کر لے کہ جو نمازیں میری چھوٹی ہے اس کے قضا یعنی کہ اس کی جب تک ادا نہیں کروں گا تب تک اس کو چھوڑا نہ جائے، اور آئندہ کے لیے اس سے عہد لیا جائے کہ تم اب سے نماز نہیں چھوڑو گے۔ یہاں تو بزرگان دین کا قول یہ، اور حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز سے دور ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ لگایا اور صحابہ اکرام سے کہا کہ لکڑیاں جمع کیا جائے، اور اسی دوران حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اتنا اجازت ہوتا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے میرا من چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو گھر کو آگ کے حوالے کر دوں، ان کے گھر کو آگ کے حوالے کر دوں۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو نماز کو ہلکا جانا، جو نماز کو نماز نہیں جانا تو وہ خلا کفر کیا ہے، وہ خلا کفر کیا ہے، اور جس نے نماز کو جان کر کے نہیں پڑھتا ہے اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اور اس کی یعنی کہ وہ کبیرہ گناہ کیا ہے، وہ عذاب کا مستحق ہے، وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اب نماز جو وقت کو نکال کر کے پڑھتا ہے، جو قضا کر کے پڑھتا ہے، یہ اسی تعلق سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک لڑکی تھی نوجوان، ایک لڑکی نوجوان تھی، اور اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، ان کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان ان کا بھائی بھی تھا، اور وہ لڑکی نماز پڑھا کرتی تھی، ان کی ماں بھی نمازی تھی، ان کے بھائی بھی نمازی تھا، لیکن وقت ایسا آیا
کہ ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو جاتی ہے، اس لڑکی انتقال ہو جاتی ہے، تو ان کے بھائی نے، ان کے اڑوس پڑوس والوں نے اس کا جنازہ تیار کیا، اس کو نہلایا دھلایا، اس کو لباس پہنایا، اور لباس پہنانے کے بعد پھر اس کا جنازہ جس طرح سے ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبرستان لے گیا دفن کرنے کے لیے۔ اور جو محرم ہے قبر میں اترنے کا انہی کا حق ہے، تو بھائی اس کا محرم ہوا، تو اس کے بھائی نے اپنے بہن کو قبر میں اتارنے کے لیے جو اترے اور اپنی بہن کو قبر میں اتارے، قبر میں اتارنے کے بعد جو ہے اس کو مٹی دیا، تخت لگایا، مٹی دینے کے بعد واپس گھر آیا۔ اب واپس گھر آیا تو اس کے جیب میں رقم کی تھیلی موجود تھی، لیکن وہ رقم کے تھیلی کہیں گر گئے، اور اس نے یاد کیا کہ میری رقم کے تھیلی کہاں گیا، میرے رقم کے تھیلی مجھ سے غائب کیسے ہو گیا۔ اس نے جہاں جہاں وہ گیا تھا وہ سارے جگہ پر گیا، لیکن کہیں نہیں ملا۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ میں اپنے بہن کو قبر میں اتار رہے تھے، اور اسی وقت میری رقم کے تھیلی اسی قبر میں گر گیا۔ اب وہ رقم بھی بہت زیادہ تھے، تو اس نے سوچا کہ چلو بہن کے قبر میں جاتے ہیں اور اس رقم کے تھیلی کو نکال لیتے ہیں۔ اس شخص نے، اس بھائی نے کیا کہ کچھ دوستوں کو لیا اور خود بھی جا کر کے قبرستان جا پہنچا، اور قبرستان جانے کے بعد قبر سے مٹی کو ہٹایا، مٹی ہٹانے کے بعد اس کا تخت ہٹانا جیسے شروع کیا، ان کے ساتھ کچھ دوست ہیں، جیسے ہی قبر کے تختہ کو ہٹانا تھا، کیا دیکھ رہا ہے، قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبر میں آگ بھڑکائے جا رہے ہیں، ان کے قبر میں آگ نازل ہو رہا ہے۔ اس نے تو دیکھا کہ میری بہن کی قبر میں آگ نازل ہو رہا ہے، اور میری بہن کے قبر میں آگ کی شعلے لپک رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے اس نے دیکھا، اور ڈر کے مارے رقم کی تھیلی بھول گیا۔ اپنے دوستوں سے کہا کہ جلدی جلدی پٹرا لگاؤ، جلدی جلدی تختہ لگاؤ، جیسے قبر پہلے مٹی میں دبوچا تھا اسی طرح سے دبوجو اور بھاگو یہاں سے۔ اس نے یعنی کہ وہ نوجوان جو ہے گھر آتا ہے، گھر آنے کے بعد اپنے ماں سے کہتے ہیں، اے میری ماں بتاؤ تو صحیح میری بہن کا عمل کیا تھے، میری بہن دنیا میں کیا کیا کرتی تھی، میری بہن کس وجہ سے ان کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب جو ہے ماں سن کر کے، وہ بوڑھی ماں ہے یعنی کہ اس کے ماں یہ واقعہ کو سن کر کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے اور تڑپنے لگی، ماتھے میں پسینہ جمنے لگے۔ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے یہ بتاؤ تو صحیح آخرکار تم آج اپنے بہن کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو، تم نے اپنے بہن کی زندگی کا مقصد کیا کیوں جاننا چاہتے ہو، تمہاری بہن دنیا میں کیا کیا کرتی تھی، تم اپنے بہن کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو۔ تو بھائی یعنی کہ اس کے بھائی نے کہا، اے میری ماں یہ بتاؤ کہ میری بہن کا عمل کیا تھا دنیا میں۔ ماں نے پھر سوال کیا، اے میرے بیٹے بتاؤ تو صحیح اپنے بہن کے بارے میں اتنا زیادہ پوچھ کیوں رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے۔ تو اب جو ہے ان کا بیٹا بتاتے ہیں، اے میری ماں سنو، میری رقم کے تھیلی جو ہے بہن کے قبر میں گر گیا تھا، اور میں جب اس کو دوبارہ واپس لینے کے لیے گیا کچھ دوستوں کے ساتھ، جیسے مٹی کو ہٹایا، تختہ ہٹایا، کیا دیکھتا ہوں کہ میری بہن کے قبر پر جو ہے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ نازل ہو رہا ہے۔ آخر میری بہن کے عمل کیا تھی۔ اب ماں جو ہے رو کر کے کہتی ہے، اے میرے بیٹے سنو، تمہاری بہن جو ہے نماز پنجگانہ پڑھا کرتی تھی، ہر عمل کیا کرتی تھی، وہ یعنی کہ قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی، ہر عمل کیا کرتی تھی، شریعت کے مطابق زندگی گزارا کرتی تھی، لیکن اس کا ایک عمل شاید کہ وہی عمل جو ہے میرے حساب سے جو ہے ان کے یعنی کہ ان کے قبر پر آگ بھڑکایا جا رہا ہے، وہ عمل کون سا ہے۔ اب بیٹا پوچھتا ہے، اے میری ماں بتاؤ تو صحیح، جلدی جلدی بتاؤ میری بہن کے عمل وہ یعنی کہ میری بہن کی وہ عمل کون سا تھی۔ اب جب ماں کہتی ہے تمہاری بہن نماز پنجگانہ پڑھا کرتی تھی، لیکن وہ وقت کو گزار کر کے دوسری وقت پڑھا کرتی تھی، اسی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اب سوچو میرے عزیزو، جو نماز بھی پڑھے لیکن نماز کو وقت نکال کر کے پڑھے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز قضا ہو گیا، کسی نے چھوڑ دیا، عصر میں آ کے ادا کیا، کسی کا عصر قضا ہو گیا، کسی نے مغرب میں آ کے ادا کیا، کسی کا مغرب قضا ہوا، کسی نے عشاء میں آ کر ادا کیا۔ آج یہی ہو رہا ہے ہمارے اندر، ہم نے تو جمعہ پڑھ لیے پھر پورے ہفتے کی نماز کو چھوڑ دیے، نہ ہمیں ظہر سے کوئی مطلب ہے، نہ ہمیں فجر سے کوئی مطلب ہے، نہ ہمیں عصر سے کوئی مطلب ہے، نہ ہمیں عشاء سے کوئی مطلب ہے، ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم نے نماز کو تو بالکل ہلکا ہی جان لیے۔ اگر نماز کو نماز جانتے، عبادت کو عبادت جانتے، ریاضت کو ریاضت جانتے، اللہ کے حکم پر عمل
اگر کرنا ہوتا تو کام ایک طرف ہے، نماز ایک طرف ہے۔ حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کے لیے نماز اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے دھر کے اوپر ان کا سر باقی ہے۔ بندہ مومن کے لیے جتنا ہمارے یہ دھر ہے اور جتنا یہ سر ضروری ہے نا، اتنا ہی نماز ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہم نے چھوٹی چھوٹی کاموں کو بہانہ بنا دیے، چھوٹی چھوٹی طبیعت خراب ہو گیا بہانہ لگا دیے، دوستوں کو وہاں جانا ہے بہانہ لگا دیے، کہیں دعوت میں جانا ہے بہانہ لگا دیے، باہر بیٹھ کر کے پب جی کھیلنا۔ نوجوانوں میں یہ اکثر بیماریاں پائے جا رہے ہیں، نوجوانوں کے اکثر یہ موبائل جو ہے، یہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارے زندگی میں عذاب بن کر کے آیا ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں عذاب بن کے آیا ہے۔ نوجوان تو بہت دور کی بات ہے، جو بڑے بوڑھے ہیں جن کی عمر جو ہے 70-80 سال ہو چکا ہے، آج اس کے پاس بھی ملٹی میڈیا موبائل ہے، آج بھی وہ بھی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ انہی کی وجہ سے وہ نماز کو چھوڑ رہا ہے، وہ سیریل لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ میچ دیکھ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کا میچ میں کون جیت رہا ہے، انگلینڈ کے میچ میں کون جیت رہا ہے، فلاں کے میچ میں کون جیت رہا ہے۔ وہ میچ کو یعنی کہ اتنا ان کے لیے پاورفل ہو گیا، میچ یعنی کہ ان کے لیے اتنا محبت کا ذریعہ بن گیا کہ جو اپنے رب کو بھول چکا ہے، اپنے رب کی عبادت کو بھول چکا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو پیٹھ کے پیچھے ڈھال دیا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد نہیں فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جو پڑھتا ہے وہ مجھے راحت پہنچاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نبی کو خوش کر رہا ہے کہ ناراض کر رہا ہے؟ فیصلہ کرو۔ کہنا ہمارا کام ہے، فیصلہ تو ہم آپ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں۔ آپ بھی صاحب عقل ہے، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو بھی دل دیا ہے، اللہ نے آپ کو بھی عقل و شعور سے نوازا ہے، لیکن ہر چیز ہمارے پاس ہونے کے باوجود اگر ہم نماز چھوڑیں تو بتاؤ کہ پورے روئے زمین پر ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ہم جان بوجھ کر کے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دے تو بتاؤ ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے صرف جمعہ کو ایک نماز سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح سے تم پر جمعہ فرض عین ہے، اسی طرح سے نماز پنجگانہ تم پر فرض عین ہے۔ لیکن ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے کتنا خوش کیے۔ ارے بھائی سوچو تو صحیح، میرے نبی نے طائف کے بازار پر کس کے لیے پتھریں کھائیں؟ طائف کے بازار پر میرے نبی نے اس دین کے لیے دعوت دینے کے لیے گئے تو لوگوں نے وہاں کے یعنی کہ وہاں کے شریر لوگوں نے میرے نبی مصطفیٰ کریم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کے کہیں کوئی پتھر سر پہ لگ رہے ہیں، کوئی پتھر بازو پہ لگ رہے ہیں، کوئی پتھر ہاتھ پہ لگ رہے ہیں، اتنے آپ کے خون نکلے آپ کے شریر مبارکہ سے کہ آپ کے نالین مبارکہ جو تر ہو گئے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے ظالموں نے کہ میرے مصطفیٰ کریم جو ہے اب جو غشی کے حالت میں آنے والے تھے، میرے مصطفیٰ کریم اپنے سروں کو پکڑتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ شریر لڑکوں نے یہاں تک نہیں مانا، میرے مصطفیٰ کریم کے دونوں بازو کو پکڑ کر کے کھڑا کر دیے اور پتھروں سے پنڈلوں میں مارتے رہے۔ اب سوچو تو صحیح، تمہارے پنڈلی میں اگر وہ ایک گھوسا مار دے تم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، لیکن سنو میرے مصطفیٰ کریم نے ہر کسی کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن مصطفیٰ کریم نے کسی کے لیے برا نہیں چاہا، ہر کسی کے لیے بھلا چاہا، یعنی کہ اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی اور صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے ہر کسی لیے یعنی کہ اچھا چاہا۔ لیکن ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ان کے محبت میں ہم نے کیا دیا ان کو؟ ہم نے تو سارا زندگی ان کو دکھ اور تکلیف ہی پہنچائے۔ ہم نے تو ان کو سارا زندگی ان کو جو ہے ان کی آنکھوں کو کبھی ہم نے تو ٹھنڈک بھی نہیں پہنچائے، ان کے سینوں کو کبھی ہم نے تو راحت نہیں پہنچائے۔ مصطفیٰ کریم کا ہی تو فرمان ہے، حدیث مصطفیٰ ہے نا کہ یعنی کہ جو بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے، جو میرے محکمات پر چلتا ہے، جو میں نے نظام بنایا 1450 سال پہلے مدینے کے یعنی کہ چھوٹی والی چٹائی پر بیٹھ کر کے میرے مصطفیٰ نے جو نظام بنایا تھا، آج آپ خود فیصلہ کرو کہ مصطفیٰ کریم کے اس نظام پر کتنا لوگ چل رہے ہیں، کتنا لوگ چل رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اصل نماز ہمارے لیے سب چیز نماز ہے ہمارے لیے۔ دنیا تو چند دن کی ہے، دنیا تو چند گھنٹے کے لیے ہے۔ اس دنیا کے رنگین ہواؤں میں اپنے زندگی کو ہم ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنے سانسوں کو
ایسے ضائع کر رہے ہیں کہ جیسے یعنی کہ گرمی میں کوئی برف کا سلی اگر رکھ دیا جائے دھوپ میں، وہ سلی جس طرح سے بہہ رہا ہے، جس طرح سے پگھل رہا ہے، اسی طرح سے ہمارے یہ سانس بھی نکل رہا ہے۔ سمرقند کی بازار میں ایک بزرگ جو ہے ایک بزرگ جو ہے پٹھے میں رکھ کر کے برف پہ سلی بیچ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، ہے کوئی میرا مال لینے والا، ہے کوئی میرا مال لینے والا، اگر میرا یہ مال کوئی نہیں لے گا تو میرا راس المال بھی ختم ہو جائے گا، جو میں نے خرید کر کے اس برف کو لے کر کے آیا تھا، جو میں مال لگایا تھا، وہ بھی ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہے کوئی خریدنے والا، ہے کوئی خریدنے والا۔ کوئی آواز یعنی کہ وہ بزرگ آواز لگا رہا تھا۔ دو بزرگان دین جو بڑے عالم دین تھے، وہ بھی سمرقند کے بازار سے گزر رہے تھے، جب اس نے یہ آواز سنا تو یعنی کہ افسوس کرنے لگا، اور والعصر ان الانسان کا اس کو معنی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے سمجھ گیا کہ والعصر ان الانسان کا معنی آج ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا۔ انسان ہر وقت خسارے میں، انسان ہر وقت نافع میں، انسان ہر وقت نقصان میں ہے۔ آج یہ بندہ خدا برف کی سلی کو یعنی کہ پٹھے میں رکھ کر کے دھوپ کے نیچے یہ بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر یہ میرا مال کوئی نہیں لے گا تو میں خسارے میں ہوں، میں نقصان میں ہوں، یعنی کہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سانس ہمیں دیا ہے، یہ سانس نکلنے سے پہلے اس سانس کا صحیح استعمال کرو، اس سانس کو رب کے یعنی کہ رب کے رضا میں ضائع کرو، اس سانس کو جو ہے مسجدوں میں ضائع کرو، اس سانس کو جو ہے قرب خدا میں ضائع کرو، اس سانس کو جو ہے حدیث مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرتا ہوا ضائع کرو۔ اگر یہ سانس کا اگر آج فائدہ نہیں اٹھایا، کل قبر میں اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ قبر میں تم سے یہ ساری چیزوں کا تم سے سوال ہوگا، پھر کیا جواب دو گے؟ جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کہیں گے جاؤ میرے پاس سے، کسی اور کے پاس سے جاؤ۔ جب مدینے والے مصطفیٰ آخر میں جب آئیں گے، انا لہا کہتا ہوا میں آیا ہوں، میں آیا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ جب ہمارے اعمال پر نماز نہیں ہے، بتاؤ ہمارے اعمال پر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، بتاؤ کہ ہمارے اعمال پر کوئی نیکیاں نہیں ہے، تو مصطفیٰ کریم جان رحمت کے سامنے ہم کون سا بولے کر کے دکھائیں گے؟ بتاؤ تو صحیح میرے عزیزو، سوچو تو صحیح عزیزو۔ ہم نے نماز کو تو ویسے چھوڑ دیے، ہم نے قرآن کو تو ویسے چھوڑ دیے۔ آج قرآن کو ہم بازار سے ہدیہ کر کے لیتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ گھر میں رکھنے کے لیے، الماریاں سجانے کے لیے، تاکہ کوئی مہمان آئے بعد سے تو اس کی بھی نظر پڑے تو اس گھر کے لوگ قرآن پڑھتا ہوگا۔ لیکن اصل حالات میں دیکھا جائے، اصل گہرائی میں جایا جائے، ان کی اصل زندگی میں اگر پاؤں رکھا جائے تو قرآن سارا سال ویسے ہی سجا رہتا ہے، سارا سال ویسے سجا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے گھر میں ایک ٹی وی بھی الماری میں رکھا ہوا ہے، وہ ٹی وی یعنی کہ وہ ٹی وی صبح شام کھل رہا ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے نہ ہمیں اس کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، نہ اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہ اس کو پڑھنے کے لیے یعنی کہ اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت ہے۔ عزیزو آؤ پلٹ کے رب کی بارگاہ کی طرف، اے عزیزو آؤ پلٹ کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ اے عزیزو آؤ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو، جو مقام تم کھو چکے ہو، جس راستہ سے تم بھٹک گئے ہو، اس راستے میں آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی کی طرف لے جائے گا۔ بستی میں اگر تم ڈوبا ہوا ہو، یعنی کہ گڈھے میں تم پڑا ہوا ہو، نماز ہی وہ عبادت ہے، نماز ہی وہ عبادت ہے، سجدہ ہی وہ عبادت ہے۔ جو بندہ خدا سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلندی کی طرف اٹھاتا ہے، بلندی کی طرف اٹھاتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا سوچے؟ ہم نے تو یہی سوچ لیے کہ جمعہ پڑھنا ہے، اب تک غائب کرنا ہے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد مسجدوں سے لوگ ایسے غائب ہو جاتے جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہے۔ یہی حال ہمارا۔ کتنے لوگ آ رہے ہیں نماز پنجگانہ میں؟ فجر میں کتنے آ رہے ہیں؟ 1 سے 1.5 سب آ رہے ہیں۔ بتاؤ ظہر میں کتنے آ رہے ہیں؟ بتاؤ مغرب میں کتنے آ رہے ہیں؟ جمعہ کے لیے آپ زمین پر ہیں یا جمعہ کے بعد یا زمین نکل جاتی ہے آسمان کی طرف اب اڑ جاتے ہوں گے؟ بات سمجھ میں یہ آئے ہوں گے نا؟ سب لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں، سب لوگ یہیں کے ہیں، آپ کے اصلی وطن بھی یہی ہے، آپ رہے بھی یہ رہے ہیں، کاروبار بھی یہی کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی آپ کا اسی محلے میں ہے، اسی زمین پر ہے، لیکن نماز پنجگانہ میں غائب کہاں ہوتے بھائی؟ نماز پنجگانہ میں چلے کہاں جاتے ہیں؟ یا تو پھر ایسا ہے کہ زمین پھٹتی ہے، 1 ہفتے کے لیے آپ زمین کے اندر چلے جاتے ہوں گے، یا ایسا ہے آسمان جو ہے کھلتا ہے دروازے، پھر 4تھے آسمان 5ویں آسمان کی طرف چلے جاتے ہوں گے۔ یہی بات ہے۔ نہیں آؤ گے تو پھر ہم تو یہی سمجھیں گے نماز تو مومنوں کی پہچان ہے، مومنوں کی پہچان ہے۔ کافروں میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ نماز یہ تو ہے، نماز تو ہمارے چہرے کا نور ہے۔ جو نماز پڑھتا دیکھو ان کے چہرے میں نور آتا ہے۔ نمازوں کو چھوڑ کر کے تم کتنے بھی اس میں کریم پاؤڈر فیشیل کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم 5 وقت نماز پڑھو، 5 وقت وضو بناؤ گے، وضو تو نور ہے،
وضو کے ہر قطرے سے جتنے قطرے تمہارے وضو کے زمین پر گریں گے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قطرے کے بدلے ہر گناہ آپ کے یہ دھلے جاتے ہیں، ہر گناہ آپ کے دھلے جاتے ہیں۔ جب بندہ خدا نماز پڑھتا ہے، نماز میں جب شامل ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ لفظ کتنا چھوٹا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے، دو فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتے، اس کے اعمال سے اس کے نیکیاں بھی نکال لو۔ دوسرا فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتے، اس کے اعمال سے اس کے گناہ بھی نکال لو۔ اب بندہ خالی ہو گیا، بندہ بالکل فری ہو گیا، بندہ کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے۔ اب بندہ مولا کے چوکھٹ میں آیا ہے، مولا کو سجدہ کر رہا ہے۔ جب بندہ نماز سے فارغ ہو گیا، بندہ نماز سے فارغ ہوا، یعنی کہ سلام پھیرا، دعا مانگا، اللہ سے اپنے جائز مقاصد کو کہا، اللہ سے باتیں کیا، اور باتیں کرنے کے بعد جب ان کی دعا ختم ہوتی ہے، اب بندہ خدا جانے کو تیار ہے، اب اٹھ رہا ہے، دونوں فرشتہ دو طرف، ان کے نیکیاں بھی لے کر کے کھڑا ہوا ہے، ان کے بدی بھی لے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ نیکی والے فرشتہ مولا کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا مولا تبارک و تعالیٰ، اس بندے کے اعمال سے جو نیکیاں نکالا، اب اس کو کیا کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے، میرے بندے کی نیکیاں میرے بندے کے اعمال پر ڈال دو، میرے بندے کے اعمال پر جمع کر دو۔ اب جو دوسرا فرشتہ، جو ان کی نیکیاں، جو ان کے شراب یعنی کہ شراب پینا، اس کا جوا کھیلنا، اس کا جھوٹ بولنا، اس کا چغلی کرنا، اس کا غیبت کرنا، لوگوں کے مال کو لوٹنا، رشوت لینا، تمام گناہ، تمام بدیاں جو ہے وہ فرشتہ نکال کر کے کھڑا ہے۔ اب وہ بندہ مولا کی چوکھٹ میں، مولا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، یا مولا تبارک و تعالیٰ، اس بندے کے اعمال سے اس کے گناہ نکال دیے ہیں، اس کے یعنی کہ اس کے بدی نکال دیے، اب اس کو کیا جائے۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے، جو اس کے اعمال سے گناہ نکالے ہو، جو بدی نکالے ہو، اس کو نیکیوں میں بدل کر کے، نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے نیکی والے اعمال پر جمع کر دو۔ اے بندہ خدا، ہے کوئی اتنا بڑا کریم رب، ہے کوئی اتنا بڑا مالک جو تم گناہ بھی کرو اور جب ان کے چوکھٹ میں آؤ تو بندہ تمہارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر کے تمہارے اعمال پر جمع کر رہا ہے۔ بتاؤ، ہم نے تو اس ایسے نعمتوں سے بھی دور ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم نیک بن سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اچھا بن سکتے ہیں۔ اچھا ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ چار لوگوں سے چار بات کر لیے میٹھے سے، وہ ہماری تعریف کر لی، یہ اچھا نہیں ہے۔ تم اپنے حسن سلوک لوگوں سے اچھا رکھو، یہ اچھا نہیں ہے۔ اصل اچھا وہ ہے کہ تمہارا کنیکشن مولا کے چوکھٹ سے جڑا ہوا ہو، تمہارا کڑی جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت سے ایسے جڑا ہوا ہو، اگر اس کو توڑنے سے بھی توڑا نہیں جا سکتا، اس کو چھوٹنے سے بھی چھوٹا نہیں جا سکتا۔ اس کو اصل اخلاص، اصل تہذیب اس کو کہا گیا ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیے ہمارے پاس 4 گاڑیاں ہو گئے، 2 بنگلے ہو گئے، ہم عزت دار ہو گئے، ہمارے 4 چاہنے والے ہیں، محلے میں ہمارے رعب و دبدبہ ہے، لوگ دور دور میں ہمارے نام جپتے ہیں۔ تمہارے نام لوگ اگر دور دور میں تمہارے نام تمہاری اعمال کی وجہ سے اگر نہیں جپ رہا ہے تو وہ نام لینا بھی ان کے لیے یعنی کہ منافقت ہے، منافقت ہے۔ یہ نام ان کا لیا جاتا ہے جب بندہ جی رہا ہے تو بھی ان کا نام ہو، بندہ بننے کے بعد بھی ان کا زمین پر نام لیا جا رہا، وہی بندہ کامل مومن ہے۔ یہ تو پھر کچھ نہیں ہے۔ عزیزو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اس در سے جڑ جاؤ، سب یہیں سے ملنے والے ہیں، سب میرے مصطفیٰ کریم کے چوکھٹ سے ملنے والے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے فرمانوں پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو ہر نعمتوں سے آپ کو نوازے گا، اور دنیا میں بھی عزت دے گا، اور مرنے کے بعد قبر حشر میں بھی آپ کا جو اچھا ہوگا۔ جس نے دنیا میں رہ کر کے اگر اس نے گناہ کرتے رہے، رب کو بھول گئے، شریعت کو چھوڑ دیے، قرآن سے وابستہ توڑ دیے، تو دنیا میں بھی وہ خسارہ ہے، ان کے لیے قبر میں بھی خسارہ ہے، حشر میں بھی خسارہ ہے۔ تو آئیے محترم، میں آپ کو 2 مسائل کی طرف آج لے کر چلتا ہوں۔ پہلے مسائل، آج ہم لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیے ہیں، یہ مسجدوں میں فتنہ ہو گیا ہے۔ شہروں میں اتنے لوگ کرسیوں میں نماز پڑھتے ہیں کہ کیا بتاؤں میں، کئی شہروں کا میرا دورہ ہوا ہے، کئی جگہ میں گیا ہوں، لوگ ایسے کرسیوں میں نماز پڑھتے ہیں کہ کچھ نہیں۔ لیکن کرسیوں میں نماز پڑھنا، بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کب؟ جب آپ کھڑا نہیں ہو سکتے، جب آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تب آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے کیا کر لیے، تھوڑی سے پیٹ زیادہ ہو گیا، کھانا زیادہ کھا لیے، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو رہا تو ہم کرسی لگا لیے، تھوڑے سے گھٹنوں میں درد ہو گیا تو کرسی لگا لیے، تھوڑی سے کمر میں درد ہو گیا کرسی لگا لیے، اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کرسی لگا لیے۔ کرسی سر پہ لگانا کمال نہیں ہے، کرسی کا مسائل کا جاننا کمال ہے۔ کرسی کب لگانا چاہیے؟
کرسی کس حالت میں لگانا چاہیے؟ کرسی تب لگائیں آپ جب آپ کو اگر چکر کا ڈر ہے، آپ کو گرنے کا ڈر ہے، آپ کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کے پیر میں اتنی کمزوری ہے کہ آپ 2 منٹ بھی، 1 منٹ بھی، 1 رکن بھی آپ کھڑا نہیں ہو سکتے، آپ کرسی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کرسی لگانا تب بھی جائز اور ناجائز تب بھی ہوگا، کرسی آپ کے پیچھے یعنی کہ پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن آپ جب تک کھڑے ہو کر کے قیام کر سکتے ہیں آپ کھڑے ہو کر کے قیام کریں۔ آپ اگر امام نے الحمد شریف پڑھا، الحمد شریف پڑھنے کے مطابق یا صرف الحمدللہ رب العالمین اتنے ہی تک اگر آپ کھڑا ہو سکتے ہیں، اتنے تک آپ کھڑا رہیں۔ پورے الحمد سننے کی قابلیت آپ کو اگر کھڑا ہونے کی طاقت ہے، چکر نہیں آ رہا ہے، گرنے کا ڈر نہیں ہے، تب بھی آپ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جب آپ کو اگر گرنے کا ڈر ہے، خطرہ ہے، تو آپ پھر بیٹھ جائیں۔ اسی طرح سے 1 رکعت نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھے ہیں، دوسری رکعت میں آپ سجدے یعنی رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، اب سجدے سے آپ اٹھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میں گرنے والا ہوں، اگر میں قیام کروں گا تو گر جاؤں گا، چکر آ رہا ہے، طبیعت علیل ہے، طبیعت خراب ہے، تو آپ کو پھر شریعت اجازت دیتے ہیں تو آپ پھر وہیں سے بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ پر سجدہ سیو بھی لازم نہیں ہوگا، آپ کی نماز جس طرح سے آپ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اسی طرح سے آپ کو ثواب مل جائے گا، اسی طرح سے آپ کے لیے شریعت حکم ہے۔ لیکن ہم نے تو تھوڑی سی درد، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مصیبت کو ہم نماز کے لیے بھی نہیں جھیل سکتے ہیں۔ نماز سے باہر چلے جائیں، مسجد سے باہر چلے جائیں، ہوٹلوں میں ہم صحیح بیٹھ جائیں گے، یعنی کہ گھروں میں صحیح بیٹھ جائیں گے، رشتہ داروں کے وہاں صحیح بیٹھ جائیں گے، صرف مسجد میں آتے تمام بیماریاں شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کرسی کا بوال ہے۔ کرسیوں کو تب لگاؤ جب عذر ہو، بغیر عذر کے جس نے اگر کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھا، شریعت کہتی ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور جتنے نماز اس نے بغیر عذر کے اگر بیٹھ کر کے ادا کیا، اس کا دوہرانا واجب العادا ہے، ان کے لیے واجب العادا ہے، دوبارہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ دوسرا مسائل کی طرف آئیے، مختصر بتا رہا ہوں، تفصیلی سننا ہے تو عشاء کے بعد بیٹھیے، بار بار کہتا ہوں میں، عشاء کے بعد بیٹھیں گے تو آپ کو ہر چیز کا علم ہوگا، ہر مسائل آپ کو تفصیل سے بتائے جائیں گے۔ ایک مسائل 2 3 دن لگتا ہے بتانے میں، یہ تو مختصر بتا رہا ہوں میں۔ آئیے تکبیر اور اذان کی طرف۔ اذان کون کہہ سکتا ہے؟ اب یہاں میں دیکھ رہا ہوں جب سے آیا ہوں، اذان کوئی اور کہتا ہے، پتہ نہیں اذان دینے والا کون ہے۔ تکبیر کوئی آ کے آیا سیدھا وضو بنا کے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع ہو گیا، یہ حال ہے۔ تکبیر کے لیے، اذان کے لیے باشرہ ہونا ضروری ہے۔ آج بتاؤ اتنے لوگ ہیں سنت رسول کوئی کتنے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو اتنی بھی نصیب نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت، اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک مشت داڑھی بھی بڑھا لیں ہم لوگ۔ ہم تو شریعت سے اتنا پیٹ کے پیچھے چلے گئے، ہم شریعت تو اتنا دھکیل دیے پیٹ کے پیچھے، ہم نے شریعت سے اتنا اپنے زندگی کو، اپنے آپ کو اتنا دور رکھے کہ ایک مشت داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے ہم، صحیح ڈھنگ سے اسلامی لباس بھی نہیں پہن کر کے آتے ہیں۔ کوئی ہاں باستینوں میں آ رہا نماز پڑھنے کے لیے، ہاں باستین میں بھی نماز جائز ہے، کب؟ عذر کی حالت میں۔ آپ گھر سے پہلے سے نکلے ہوئے ہیں، ہاں باستین میں ہیں، مسجد میں اذان ہوئی، مؤذن نے پکارا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر آپ اتنے دور ہیں گھر سے کہ آپ اس جگہ سے دوبارہ گھر جائیں گے، فل آستین کا کپڑا پہنیں گے، پھر مسجد آئیں گے تو آپ کی جماعت نکل جائے گی، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ ہاں باستین پہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ گھر سے چل کر کے آ رہا ہے، دکانوں سے چل کر کے آ رہا ہے، وہ بھی ہاں باستین پر آ رہا ہے۔ ہاں باستین پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور جس نے جان بوجھ کر کے ہاں باستین پر نماز پڑھا، اس پہ بھی واجب العادا ہے اس نماز کا دوڑانا۔ جماعت کا ثواب مل جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا دوڑانا آپ پر واجب ہے۔ عذر کی حالت میں جائز، آپ کو نماز دوڑانے بھی نہیں پڑے گی، نماز دوڑانے بھی نہیں پڑے گی۔ اس لیے نماز میں آؤ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرو۔ یہ کپڑا ہمیں کس نے دیا ہے؟ ہمارے پاس 10 20 جوڑیاں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، شروانی سے لے کر کے، کوٹ سے لے کر کے، شرٹ سے لے کر کے ہر کپڑے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم جب نماز میں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا گرمی لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنے حصے میں کیا گرمی لگ رہا ہے؟ کیا سارا شریر میں اے سی لگا ہوا ہے کیا؟ ہاں اتنے حصے میں اے سی نہیں لگا ہے؟ ارے بھائی ہم بھی تو جمعہ میں آئے ہیں، اتنے لباس پہن کے آئے، اتنے موٹے کپڑے ہیں، آپ سے زیادہ پسینہ ہمیں آ رہا ہے، ہمیں تو فجر میں بھی پسینہ آتے ہیں۔ جب عشق مصطفیٰ کا اگر خون اگر ہمارے نسوں میں دوڑے نا تو یہ گرمی نہیں ہوتا ہے، اور عشق مصطفیٰ کا خون تو پھر ہر وقت گرم ہی ہونا چاہیے۔ ہر وقت عشق مصطفیٰ کا خون جو ہمارے رگوں میں ہر وقت دوڑنا چاہیے 120 کی اسپیڈ میں۔ آپ کے نسوں میں کتنے اسپیڈ میں دوڑ رہا ہے؟ اگر 2 کی اسپیڈ میں دوڑتا تو مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت کو پیٹ کے پیچھے نہ چھوڑتے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت سے اصل میں اگر محبت ہوتے، ان کے دامن سے اگر وابستہ آپ اگر ہوتے تو شریعت کو پیٹ کے پیچھے نہ چھوڑتے، یہ مسائل کو پیٹ کے پیچھے نہ چھوڑتے۔
آتے ہیں ہاف آستین میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز ہو جائے گی کیا؟ عذر کی وجہ سے، بنا عذر گھر سے ڈائریکٹ آتے ہیں، آپ جو ہے فل آستین کے فل آستین والا پہن کر کے آئے، بھائی نماز میں ہیں، نماز میں آ رہے ہو، پھر کس کے آگے جھکنے آ رہے ہو؟ کیا کسی بادشاہ کے آگے جھکنے کے لیے آ رہے ہو؟ کیا کسی منسٹر کے آگے جھکنے کے لیے آ رہے ہو؟ کیا کسی عہدے دار کے سامنے جھکنے آ رہے؟ نہیں نا، اس مالک کے چوکھٹ میں جھکنے آ رہے ہو نا، جس مالک نے تمہیں ساری چیزوں سے نوازا ہے، 10 جوڑیاں کپڑے بھی دیے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے بنگلے بھی دیے ہیں، 4 گاڑیاں بھی دیے ہیں، تو پھر لا کے خرچ کرو۔ آج اگر ہم کسی دوست کی دعوت میں جاتے ہیں تو اچھے لباس تن کش کے جاتے ہیں، لباس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سی کلر کا لباس پہنو، شیروانی پہن کے جاؤں کہ کوٹ پہن کے جاؤں کہ شرٹ پہن کے جاؤں، نہیں ہے تو نیا خرید کر کے لے کے جاتا ہوں۔ تو شریعت تو کہتی ہے کہ تم نیا بھی نہ خریدو نماز کے لیے، نیا بھی نہ خریدو، جو تمہارے پاس ہے بس پاک ہونا ضروری ہے، چاہے وہ 200 سال پرانا ہو، 100 پیبند اس میں لگا ہوا ہو، شریعت کہتی ہے کہ پاک اور صاف اچھا لباس پہن کر کے آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ۔ اچھا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ شیروانی پہن کے نماز پڑھنے کے لیے آؤ، آپ کوٹ پینٹ بھر کے نماز پڑھنے کے لیے آؤ، شریعت یہ بھی نہیں کہتی، پرانا ہے، پاک ہے، اچھا ہے، پورا ہے، وہ پہن کر کے آؤ۔ شریعت تو اتنا تمہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن تو بھی ہم لوگ بھٹکے ہوئے۔ اذان کی بات ہے، اذان جو کہے تکبیر وہی کہہ سکتا ہے، اذان کسی اور نے کہا، اس کی اجازت کے بنا یا امام کی اجازت کے بنا کسی نے آ کر کے تکبیر پڑھا، تکبیر دورانی پڑے گی، آپ کو تکبیر دورانی پڑے گی، واجب الادا، دوبارہ تکبیر ہوں گے تب پھر نماز ہوگی۔ تکبیر کے الفاظ اور اذان کے الفاظ سب لوگوں کی یہاں پہ غلط ہے، بہت سارے لوگ، کچھ لوگوں کو بتایا ہوں تو جس کا صحیح ہوا تھوڑا تھوڑا، لیکن کوئی اللہ اکبر باغ کو اتنا کھینچ دیے کہ کھینچتے کھینچتے ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ بھائی جو اذان کا صحیح کلمات ہے اس طرح سے پڑھو۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب تکبیر میں یہ حال ہے تو قرآن کا کیا حال ہوگا، قرآن کا کیا حال ہوگا؟ تو تکبیر یا اذان جس کو بھی دے رہے ہیں دیجئے، بہت اچھا کام ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان میں اتنی بڑی ثواب ہے، اگر میرے امت کو پتہ چل جائے نا اذان دینے میں آپس میں تلوار اٹھا لیں گے لڑنے، ایک کہیں گے کہ میں جان دوں گا، وہ کہیں گے میں جان دوں گا، اتنی بڑی ثواب ہے۔ تو ثواب ہے تو پھر اسی طرح سے ان کے الفاظوں کو سدھاریں۔ آپ بیٹھیے ہمارے پاس، اپنے اذان کو سنائیے، اپنے تلاوتوں کو سنائیے، عطیہ سنائیے، درود شریف سنائیے، دعائے معصورہ سنائیے، ثنا پڑھتے اس کو سنائیے، تسبیح پڑھتے سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ اس کو سنائیے۔ اب سنائیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہم تو بے کوئی اللہ کے ولی تو ہے نہیں، آپ کے دل کے راز جانتا ہوں کہ آپ کو کیسا آ رہا ہے، نہیں آ رہا، نہ آپ ہیں نہ ہم ہیں، تو پوچھنا آپ کا کام ہے۔ کہاوت میں ہے نہیں کہ پیاسا کنواں کے پاس آتا، کنواں پیاسا کے پاس نہیں جاتا۔ آپ پیاسا ہیں تو آپ ہمارے پاس آنا پڑے گا، آپ پیاسا ہیں تو اس نل تک جانا پڑے گا پانی پینے کے لیے۔ آپ پیاسا یہاں بیٹھے رہیں گے، زندگی یہ ختم ہو جائے گی، پر پانی آپ کو کوئی لا کے دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان سارے چیزوں کو آپ سمجھیے، سوچیے، عشاء میں بیٹھیے، عشاء میں آئیے، نمازوں کو جو ہے نا اپنے زندگی میں ایسے معمول بنا لیجئے جیسے دن میں 3 مرتبہ آپ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح سے 5 مرتبہ اپنے زندگی کو نماز میں جو معمول بنا لیجئے۔ یوں سمجھ لیے کہ جب تک نماز نہیں پڑھوں گا تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ رب سے وعدہ کرے کہ جب تک نماز نہیں پڑھوں گا تب تک میرا کوئی کام آگے نہیں ہوگا۔ تم فجر کی نماز پڑھو اور کام کے لیے نکل جاؤ، اللہ تمہیں حلال رزق بھی دے گا، اچھا کمائی بھی ہوگا، اچھے برکتی بھی ہوں گے۔ آج لوگوں کی شکایت ہے نا، مولانا دن رات کماتے ہیں، 50,000 60,000 روپے مہینہ کما رہے، لیکن برکت نہیں ہے گھر میں، ادھر سے آ رہے ادھر سے چلے، پتہ نہیں کدھر سے آیا کدھر سے گیا۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ جب تم نماز کو چھوڑو گے، نماز بے برکتی کا ذریعہ ہے، نماز چھوڑنے سے بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ نماز چھوڑو گے گھر میں بلائیں مصیبتیں گھر جائیں گے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے سو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے حفاظت کے لیے، شیطانوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں نماز میں۔ نماز میں کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے، ان کو سجدہ کرنا ہے، سارے چیز تو نماز میں ہے۔ اور آئیے تیسری طرف ہم چلتے ہیں، جو اپنے محلے میں جو مدارس چل رہے ہیں جس میں 70-75 بچے آ رہے ہیں۔ آج سے 13 تاریخ سے پڑھائی شروع ہوا تھا، پچھلے مہینے کا، آج 1 تاریخ ہے۔ جس دن میرے پاس بچے آئے ہیں، دیکھیں میں کسی کی برائی نہیں کرتا ہوں، نہ کسی سے میرا کوئی لینا دینا، نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ شریعت جو کہتی ہے، دین جو کہتا ہے میں اس پر چلتا ہوں، انہیں پر سب کو بھی حکم دیتا ہوں، کیونکہ میرا یہ ذمہ ہے۔ میرا کوئی دوسرا کاروبار نہیں ہے کہ میں دوسرے کاروبار میں لگ جاؤں، اور میں زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہوں۔ میری بات اتنی لوگوں سے ہیں جو شریعت کے مطابق، دین کے مطابق ہو۔ فالتو بولنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ زبانیں کبھی پھسل سکتی ہے، یہ زبان 32 دانتوں کے اندر جکڑا ہوا بھی ہے، لیکن کبھی یہ زبان کھلتی ہے نا، لوگوں کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہے، جب یہ زبان کھلتی ہے تو لوگوں کے دل چھلنی کر دیتے ہیں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔
سگے رشتے الگ ہو جاتے، پہچان الگ بنا لیتے ہیں، یہ زبان ہی ہے۔ اس لیے کم بولو، یہ مومن کے ایک پہلا ہتھیار ہے۔ کم کھاؤ، مومن کے پہلا ہتھیار ہے۔ کم سو، یہ بھی مومن کے ایک ہتھیار ہے۔ یہ 3 ہتھیار ایسے، اس کی فضیلت کبھی کسی دن بتاؤں گا میں، وقت نہیں ہے زیادہ۔ تو آئیے بچوں کی طرف۔ جو بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس، کم سے کم اس میں سے 40-45 بچے قرآن پڑھنے والے تھے۔ 40-45 قرآن پڑھنے والے، کسی کا 20واں پارہ، کسی کا 10واں پارہ، کسی کا 5واں پارہ، کسی نے پورا قرآن شریف 1 مرتبہ مکمل کر، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھا۔ جب ہم نے سنا تو اس کو قرآن شریف کا جو ہے الحمد شریف ہے، اس کو بھی پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ قرآن پڑھنے میں 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتے نا، 12 سنے ہوں گے ہم سے پہلے، ہزاروں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتے کہ نہیں ملتے ہیں؟ اس کا الٹا بھی تو ہے، اس کا الٹا بھی تو ہے، غلط پڑھو گے تو 10 گناہ بھی تو ملے گا۔ قرآن کو صحیح سمجھ کر کے تلفظ کے ساتھ پڑھا کرے۔ کہاں کھینچنا ہے، کہاں بٹھانا ہے، کہاں چھوڑنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ میں نے اس دن بتایا تھا، درس میں بار بار بتاتا ہوں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے الف سے لے کر یا تک جو پڑھے جاتے، کچھ حرف ایسے جو ایک جیسا نکلتے آواز، لیکن آپ چاہیں گے اپنے منہ میں اسی 32 دانت کے اندر اور زبان بیچ میں، یہی زبان جو ہے آپ کا جو ہے یعنی کہ حلق سے لے کر کے دانت کے کنارے تک اور ہونٹ کے جڑ سے لے کر کے ہونٹ کے باہری حصہ تک یہ 26 حرف نکلتے ہیں۔ جب تک صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، آپ کا قرآن پڑھنا بھی آپ کے لیے گناہ ہے۔ قرآن پڑھنا بھی آپ کے لیے گناہ ہے۔ قرآن پڑھو، اچھا پڑھو، اپنے بچوں کو اچھا تعلیم دو، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر چلاؤ، کیونکہ ہمارے نسل بگڑ چکی ہے، ہمارے نسل برباد ہو چکے ہیں۔ آنے والے نسل کا خیال کرو۔ کسی شاعر نے کہا کہ بنجر زمین میں اگر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہے، جس گھر میں دین نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ جس زمین پر بارش نہیں ہوتے بھائی، فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں دین نہیں ہے تو نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے جنریشن جو پیدا ہو رہے ہیں نا، ہمارے جنریشن کو دیکھ لو، یہ نوجوانوں کو دیکھ لو، کہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کہاں اپنے وقت گزار رہے ہیں۔ ہمیں وقت تو یہاں گزارنا چاہیے تھا، رات کو اٹھ کر کے نماز تہجد پڑھنا تھا، رات کو اٹھ کر کے مولا کو یاد کرنا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام بھیجنے والے ہم تھے، لیکن ہم سارے چیزوں سے دور ہو گئے۔ اپنے بچوں کو بھیجیں اور صحیح تعلیم دیں، ادھر ادھر جو تعلیم نہ دیں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، یا میرے پاس دو یا کسی اور کے پاس دو، پر 2 صحیح تعلیم دو، اور مہینے میں کم سے کم 2 مرتبہ اپنے بچوں کے ٹیسٹ لو کہ ہمارا بچہ صحیح پڑھ رہے کہ نہیں، پڑھانے والا صحیح پڑھا رہے کہ نہیں، اس کا بھی اپنا ٹیسٹ لو۔ پڑھانے والا صحیح پڑھاتا تو بھیجو، چاہے میں ہوں یا میرے جگہ کوئی اور ہو۔ اگر میں بھی صحیح پڑھاتا ہوں تو میرے پاس بھیجو، اگر میں غلط پڑھا تو میرے سے بچے چھین کر کے دوسری جگہ ڈالو۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ، سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سے مولانا چندہ پائے ہیں، اور کب تم میرے جب ہوگی نماز کرتے ہیں اسی جگہ پر آگے آئے گی چندے کو تھوڑا مائک دو، نماز ادا کر